خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس مرکز کے مطابق اس کے 12ویں باب کی 41ویں آیت مقدسہ سے سنیں گے۔ یسوع خزانے کے سامنے بیٹھ کر دیکھ رہا تھا کہ لوگ خزانے میں پیسے کس طرح ڈالتے ہیں، اور بتیرے دولت مندوں نے بہت کچھ ڈالا، اور ہر ایک کنگال بیوہ نے آ کر 2 پیسے یعنی ٹکا اس میں ڈالا۔ تب اس نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو خزانے میں ڈالتے ہیں ان سب سے زیادہ اس کنگال بیوہ نے ڈالا ہے، کیونکہ سب اپنی بہتات میں سے ڈالتے ہیں، مگر اس نے اپنی غریبی سے اپنا سب کچھ یعنی اپنی ساری پونجی ڈال دی ہے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ مسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، خدا رحیم اور مہربان ہے، جو کثرت سے ہم پر اپنی رحمت اور شفقت کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمارا پروردگار ہے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جو جان وہ اس دھرتی پر بیچتا ہے، جو جان وہ پیدا کرتا ہے، وہ اس کی خوراک کا، اس کی روٹی کا انتظام بھی کرے گا، اور وہ کرتا بھی ہے۔ وہ ہم انسانوں کی ضروریات کو پورا بھی کرتا ہے، وہ ہمیں روز کی روٹی بھی دیتا ہے، اس لیے تو وہ پروردگار ہے، مہیا کرنے والا ہے، پالنے والا ہے۔ لہذا خدا جو پروردگار بھی ہے، رحیم بھی ہے، وہ ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ ہم اس کی پروردگاری کی شکر گزاری کریں، اس کی رحمتوں کو یاد کریں، اس کی شفقتوں کو یاد کریں، اس کے پیار کو یاد کریں جو وہ ہم سے رکھتا ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، پچھلے اتوار ہم نے مسیح خداوند سے سنا تھا کہ مسیح یسوع نے ایک شخص کو یہ کہا تھا، جب اس نے سب سے بڑے اور پہلے حکم کے بارے میں پوچھا تھا، تو مسیح یسوع نے کہا تھا کہ جب اس شخص نے کہا کہ سب کلام میں لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے، ساری عقل سے پیار کر، تو مسیح یسوع نے ایک اور حکم ایڈ کیا کہ تو اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کر، اپنی مانند پیار کر۔ انہوں نے نیا حکم دیا۔ تو پچھلے اتوار مسیح یسوع نے یہ نیا حکم دیا تھا، بتایا تھا کہ ہم نے اپنے ہمسائے کو کیسے پیار کرنا ہے۔ لہذا آج کے دن مسیح خداوند نے اس حکم کو عملی طور پر بتا دیا۔ کیسے؟ عملی طور پر کیسے کہ ہم نے مدد کرنی ہے، یعنی بھوکے کو کھلانا۔ تو آج عملی طور پر مسیح یسوع نے اس کے بارے میں بتا دیا۔ آج کی جو ہم نے پہلی تلاوت سنی، وہ پہلی تلاوت سے ہم بخوبی واقف ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں صارفت کی بیوہ کے بارے میں۔ اس واقعہ
کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ الیاس نبی اہیاب جو بادشاہ ہے اور اس کی بیوی جو ملکہ ہے ایزبل، وہ ان کے ساتھ ناراض ہے۔ کیوں ناراض ہے؟ کیونکہ خدا ناراض ہے۔ جب خدا ناراض ہے تو خدا کا بندہ بھی ناراض ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس بادشاہ نے ایک بہت بڑا گناہ کیا، بے شمار اس نے گناہ کیے تھے، لیکن ایک ایسا گناہ کہ اس نے غیر قوم کی لڑکی سے شادی کی، یہ گناہ ہوا۔ اور دوسرا گناہ، اس اور لڑکی نے اس کو بتوں کی پوجا کی طرف لگا دیا، بتوں کی قربانیوں کی طرف لگا دیا۔ اور نہ صرف اس نے اس طرف لگایا، بلکہ اہیاب بادشاہ نے اپنے اس جو اس نے خدا مانا تھا، جس کی وہ پوجا کرتا تھا، جو اس کا معبود تھا، اس کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنے 2 بیٹوں کو بھی قربان کر دیا، اپنے 2 بیٹوں کو ذبح کر کے ان کا خون اس معبود پر چڑھا دیا۔ اور یہ گناہ، یہ کام خدا کو ناپسند آیا، خدا نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور کیا کہا؟ خدا نے پھر الیاس کو بھیجا، اور الیاس نے جا کر کیا کہا کہ 3 سال 6 ماہ تک بارش نہیں ہوگی، خشک سالی آ جائے گی، اور تب تو خدا کو یاد کرے گا، تب تو اس کی پروردگاری کو یاد کرے گا، تب تو اس کے ہونے کو یاد کرے گا کہ وہ ہے۔ تو جو اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی عقل پر، اپنی سوچ پر تو ناز کرتا ہے، تب تجھے یاد آئے گا کہ تو یہ دنیا کو نہیں چلا رہا، بلکہ میرا زندہ خدا چلا رہا ہے۔ تو اس لیے اس نے کیا کیا کہ اس نے جا کر بادشاہ کو آگاہ کیا، بادشاہ کو بتایا کہ تیرے گناہ کیا ہیں، بادشاہ کو بتایا کہ تیرے کام کیا ہیں، تو نے کون سے گناہ کیے، اور یہ بھی بتا دیا کہ آئندہ تیرے ساتھ اور تیری قوم کے ساتھ اور تیرے خاندان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ 3 سال سے زیادہ عرصے تک بارش نہیں ہوگی، قحط آ جائے گا، خشک سالی ہوگی۔ تو کیا ہوا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور یہ کہہ کر جو الیاس ہے وہ ایک غار میں چلا جاتا ہے، ایک نالے پر چلا جاتا ہے۔ تو لکھا ہے کہ وہاں پر خدا اپنے بندے کے لیے خوراک کا انتظام کرتا ہے۔ کیسے؟ پہلا جو نالے پہ واقعہ ہوا، خدا کیسے اس کو خوراک دیتا رہا؟ کوے کے ذریعے۔ کوے سے کوئی امید لگا سکتا ہے کہ گوشت کا ٹکڑا لا کر دے، روٹی کا ٹکڑا لا کر دے؟ کووا تو بچوں کے ہاتھوں سے چھین کر بھاگ جاتا ہے، کووا بچوں کے ہاتھوں سے چھین کر اڑ جاتا ہے۔ لیکن خدا کی پروردگاری دیکھیں، خدا کی پروردگاری دیکھیں کہ وہ کس سے اپنے خادم کے لیے روٹی کا انتظام کر رہا ہے؟ کوے سے، جس سے ہم امید نہیں کر سکتے، لیکن خدا اس کو دے رہا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ اس کے لیے گوشت کا ٹکڑا لے کے آتا ہے، روٹی لے کر آتا ہے، جس سے یہ خدا کا بندہ زندہ رہتا ہے۔ اس کے بعد غار کے اندر اس کے لیے بھی خوراک کا انتظام کیا گیا۔ اور پھر کیا ہوا کہ پھر حکم ملا کہ تو چل اور وہاں پر چلا جا سارفت کے علاقے میں۔ تو وہاں پر آج ایک واقعہ ہوتا ہے، کیونکہ الیاس اہیاب بادشاہ سے بھاگ رہا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ اور ملکہ جو ہے الیاس نبی کے جان کے دشمن ہو چکے ہیں، مارنے والے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن یہ خدا کا بندہ چھپ کے بیٹھا ہے۔ لہذا جب وہ گیا اور جا کر کیا دیکھا کہ ایک بزرگہ ہے، اور وہ پہلے تو اس بزرگہ سے، اس بیوہ سے
پانی مانگتا ہے۔ پہلے پانی مانگا کہ مجھے پانی پلا، پانی پلاتی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ جا میرے لیے گھر سے ایک پھلکا جو روٹی کا وہ بنا کے لے کے آ۔ تو وہ کیا کہتی ہے؟ کہتی کہ میرے گھر میں تو ایک مٹھی بھر آٹا ہے اور میں لکڑیاں چن رہی ہوں جا کر اس آٹے کو پکاؤں تاکہ میں اور میرا بیٹا کھائیں اور کیا ہو جائیں؟ ہلاک ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ قحط ہے۔ کیوں؟ خشک سالی ہے، خوراک نہیں ہے، روٹی نہیں ہے، اناج نہیں ہوگا، پریشانی ہے، ملک کے اندر قحط ہے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ نہیں، تو جا اور میرے لیے پکا، میرے لیے پکا، تو پھر تیری کپی میں سے کبھی تیل نہیں ختم ہوگا اور نہ تیری مٹی سے کبھی آٹا ختم ہوگا۔ یہ کب ہوگا؟ کب ہوگا؟ جب تو میرے لیے پکا کر لے کر آئے گی۔ اب سوچئے کہ اس بیوہ کے لیے الیاس انجان ہے، پہلی قحط ہے، پہلے اس کے پاس مٹھی بھر آٹا ہے، پتہ ہے کہ اب اس کے بعد ہمیں کچھ نہیں ملنے والا، اور وہ کیا کرتی ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتی کہ یہ انجان ہے، لیکن مسافر پروری کی محبت کو وہ جانتی ہے۔ ابراہیم نے بھی مسافر پروری کی تھی، مسافروں کی خدمت کی تھی، ان کو اپنے گھر میں اتارا تھا، بلایا تھا، ان کے صحرا کے اندر پاؤں دھوئے تھے اور ان کے لیے موٹا بچڑا ذبح کیا تھا، اور جاتے ہوئے ان مہمانوں نے ابراہیم اور سارہ کو برکت دی تھی کہ اگلے سال جب ہم آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تیرے ہاں بیٹا ہوگا۔ یہ ہے مسافر پروری کی خدمت کا فضل، اور یہاں پر بھی مسافر پروری کی خدمت کا فضل مل گیا۔ صارفت کی بیوہ کو کہا گیا کہ اگر تم میرے لیے پکائے گی تو تیرے گھر میں کبھی آٹا ختم نہیں ہوگا اور نہ ہی تیل ختم ہوگا۔ تو وہ یقینی طور پر جاتی ہے، جا کے وہ جب کھانا بنا رہی ہوگی تو یقینی طور پر اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہوں گے، خیالات آ رہے ہوں گے کہ یہ میں کیا کرنے لگی ہوں، ایک ہی روٹی وہ میں نے اور میرے بیٹے نے کھانی تھی، لیکن یہاں پر اس کا ایمان دیکھیں، امید دیکھیں، خدا پر توکل دیکھیں، خدا پر بھروسہ دیکھیں کہ وہ اپنی اولاد کے منہ سے چھین کر ایک مسافر کو کھلا رہی ہے، خدا کے خادم کو کھلا رہی ہے، خدا کے بندے کو کھلا رہی ہے۔ صرف اس نے، خدا کے بندے نے کہا تھا کہ یہ میرا قول ہے، میرا وعدہ ہے کہ تیرے ہاں کمی نہیں ہوگی، اور وہ کرتی ہے، اور واقعی کمی نہیں ہوتی۔ نہ صرف کمی بلکہ آگے جا کے ایک اور معجزہ ہوتا ہے کہ جب اس کا بیٹا، اکلوتا بیٹا بیماری سے مر جاتا ہے تو یہی خادم، یہی نبی وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو زندہ بھی کرتا ہے۔ یہ ہے اس خدمت کا نتیجہ۔ ایک روٹی کھلائی تھی اس کو، اور اس روٹی کا صلہ اسے زندگی بھر مل رہا ہے، زندگی بھر مل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آج یہ بیوہ خدا کے خادم کی خدمت کرتی ہے، اور خدا اسے برکتوں سے نوازتا ہے، اناج کی برکت بھی اور بیٹے کی زندگی کی برکت بھی، خاندان کی برکت بھی۔ خدا بھی خوش ہوا اور مسافر بھی، خدا کا خادم بھی خوش ہو گیا۔ میرے عزیزوں، ایسا ہی حوالہ آج کی پاک انجیل میں ہم نے سنا کہ مسیح خداوند ہیکل کے اندر ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اپنے ہدیہ جات جو باکسز ہیں، چندہ باکس ہیں، ان میں ڈال رہے ہیں۔ اس وقت
کاغذ کے نوٹ تو نہیں تھے، سکے ہوتے تھے اور ٹین تھے، لوہے کے باکس تھے، تو جب لوگ ڈالتے تھے تو ان کی آواز سے پتہ چلتا تھا کہ کتنے ڈالے گئے ہیں۔ ہیکل کے اندر 13 باکسز تھے، 12 مختلف کاموں کے، ہر کام کا لکھا ہوا تھا کہ یہ ہیکل کی ریپیئرنگ کے لیے ہے، یہ التار کے لیے ہے، یہ قربانی کے لیے ہے۔ تو 13واں جو تھا وہ تھا دیگر کاموں کے لیے، سارے کاموں کے لیے وہ کسی بھی شعبے میں استعمال ہو سکتا تھا۔ تو اس بیوہ نے 13ویں باکس میں جا کے اپنا نذرانہ ڈالا۔ کیسے ڈالا؟ کہ لوگ جو ہیں اپنی بہتات میں سے دے رہے ہیں، جیسا کہ اکثر اوقات کہا جاتا ہے کہ پہلے اپنے لیے بچاؤ اور اس بچے ہوئے میں سے آپ خدا کے لیے نظر کریں۔ اکثر اوقات یہ کہاوت بھی کہی جاتی ہے، مشورہ بھی کیا جاتا ہے کہ اپنے لیے بھی پہلے اپنے لیے بچانا ہے کہ مشکل وقت میں میرے لیے سیونگ ہو، تو اس سیونگ میں سے آپ نے کچھ نہ کچھ خدا کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے آپ نے دینا ہے۔ لیکن یہ بیوہ اس سوچ کو بدلتی ہے، اس محاورے کو بدلتی ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ تھا اس نے ڈال دیا۔ صارفت کی بیوہ کے پاس بھی جو کچھ تھا، مٹھی بھر آٹا ہی تھا نا، اس کے پاس کوئی سیونگ نہیں تھی، اس کے پاس کچھ بچا ہوا نہیں تھا، لیکن اس نے بھی، اور آج کی پاک انجیل میں بھی اس دونوں بیواؤں نے کیا کیا کہ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے ڈال دیا، اور اسی بنا پہ مسیح خداوند نے ان کی کیا کی؟ تعریف کی۔ اور اس بیوہ کے بارے میں کیا کہا؟ کہ اس نے خدا کے گھر میں سب سے زیادہ ڈالا ہے۔ کیوں؟ اس نے 2 ٹکے ڈالے تھے اور دوسرے پتہ نہیں کتنی بڑی اماؤنٹ ڈالی تھی۔ مسیح یسوع نے کہا کہ انہوں نے تو اپنی بہتات میں سے، کہ ان کے پاس تو بہت ہی زیادہ ہے، اس میں سے تھوڑا سا نکال کے دیا ہے، لیکن اس کے پاس ہے اتنا تھا تو اس نے اپنی غریبی کی حالت میں سب کچھ ڈال دیا ہے، اس لیے اس کا نذرانہ قبول ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح خداوند نے اس کی تعریف کر دی تھی۔ میرے عزیزو، ایک سوال ہے کہ جو خدا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، خدا کے کاموں کے لیے، انسانیت کے لیے جو دل کھول کر ایمان سے دیتا ہے، تو اس کے اناج میں، اس کی برکت میں کمی کیوں نہیں ہوتی؟ جو دل کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ خدا کے گھر کے لیے دیتا ہے، خدا کے کاموں کے لیے دیتا ہے، انسانیت کے لیے دیتا ہے، مسیح یسوع کے قول کے مطابق ہمسائے کی محبت کے لیے دیتا ہے۔ اور پچھلے اتوار ہم نے سیکھا تھا کہ ہمارا ہمسایہ کون ہے؟ ہمارا ہمسایہ وہ جس کو ہماری ضرورت ہے، جو بیمار ہے، جس کے پاس خوراک نہیں، جس کے پاس لباس نہیں، جو اپنے بچوں کی تعلیم نہیں دلوا سکتا، جو یتیم ہے، جو بیوہ ہے، جو بے سہارا ہے، بے آسرا ہے، وہ ہے ہمارا ہمسایہ۔ تو ان لوگوں کو دینے میں، ان لوگوں کو دینے سے ہمارے کاروبار میں، ہماری کمائی میں یا ہماری برکت میں کمی کیوں نہیں ہوتی؟ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ مسیح یسوع نے مقدس لوکا کی انجیل اس کے 6 باب 38ویں آیت میں اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا تھا، کہا ہے کہ دو اور تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ، دبایا، ہلایا، بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا۔ مسیح یسوع نے کیا کہا؟ کہ جو دل سے دے گا، ایمان سے دے گا، عقیدت کے ساتھ دے گا، مدد کرے گا، تو مسیح یسوع کا کیا وعدہ ہے کہ اچھا پیمانہ۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ آج کل تو ڈیجیٹل وہ ناپنے والی چیزیں، ترازو آ گیا۔ پہلے کوئی ایسا باکس ہوتا تھا جس میں
طے کیا جاتا کہ اس کے اندر اتنے کلو ٹین کے اندر 16 کلو 20 کلو گندم آئے گی، تو کیا تھا کہ اس کو بھرا جاتا اور ڈالا جاتا۔ پھر اگر آپ کوئی چیز گندم یا کوئی چاول ڈالتے ہیں تو ڈالنے کے بعد اگر تھوڑا سا اسے ہلائیں گے تو وہ نیچے بیٹھ جائیں گے۔ تو مسیح یسوع نے کیا کہا کہ اچھا پیمانہ وہ نہیں ہے کہ جو نیچے سے تھوڑا سا اوپر کیا ہو تاکہ اس میں کمی آ جائے، اور مسیح یسوع نے کہا کہ اچھا پیمانہ جو تولنے والی چیز ہے، اچھا جس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی گئی، تو کیا ہے وہ لیا جائے گا۔ تو کیا کیا جائے گا؟ وہ بھرا جائے گا، ہلایا جائے گا تاکہ اور آ جائے، اور بھرا جائے گا، اچھا پیمانہ لیا جائے گا، دبایا جائے گا، دبا کے پھر ہلا کے بھرپور طریقے سے تمہاری جھولی میں دامن میں ڈالا جائے گا۔ کس کے لیے؟ جو ایمان سے دے گا، جو ایمان سے دے گا تو اس کی جھولی میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ اس لیے تو ایمان سے دینے والوں کی زندگی میں کمی نہیں ہوتی، ایمان سے دینے والوں کی زندگی میں مشکل نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی، کیونکہ خدا کا وعدہ ہے کہ میں اسے دوں گا، اس کے لیے اس کی جھولی میں، اس کے دامن میں بھرپور طریقے سے ڈالوں گا، کیونکہ اس نے خوشی سے دیا ہے۔ اس لیے تو لکھا ہے کہ خوشی سے دینے والے کو خدا عزیز رکھتا ہے، پیار کرتا ہے، اور خدا اسے دیتا ہے۔ اور آج ہم نے ان دونوں تلاوتوں میں، صارفت کی بیوہ کے واقعہ میں اور انجیل مقدس میں، ہم نے یہ دیکھا کہ خدا کے لیے ان دونوں بیواؤں نے دیا، اپنا دل کھولا، اپنا ہاتھ کھولا، تو خدا نے بھی آسمان کے دریچوں کو کھول کر ان کے لیے ان کی دامن کو بھر دیا، ان کی جھولی کو بھر دیا، اور کثرت کی برکت دے دی۔ میرے عزیزو، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ تھا کسی ملک کا، اور اس بادشاہ نے خیال کیا کہ میں اپنے ملک میں ایک خوبصورت سا مندر بنوانا چاہتا ہوں، مندر بنوانا ہے، اور اس مندر میں نے کوئی سرکاری پیسہ نہیں لگانا، اور نہ ہی کسی اور کا ہدیہ یا کسی اور کی مدد لینی ہے۔ میں نے اپنی جو سیونگ کی ہے اس میں سے میں نے بنانا ہے، تاکہ جب میں مر جاؤں تو وہ میری تختی جو میرے نام کی لگی ہوگی کہ یہ مندر فلاں بادشاہ نے اپنی سیونگ میں سے صرف اس کی کمائی میں سے یہ مندر بنا ہے، تو جب تک دنیا قائم رہے گی، جب تک یہ مندر قائم رہے گا تو میرا یہ نام جو ہے وہ قائم رہے گا۔ ویسے میں حکومت کروں گا اور مر جاؤں گا، 2 4 5 سال تک لوگ مجھے یاد کریں گے، لیکن میں مندر بنواؤں گا، اور مندر بنوا کے کیا کروں گا؟ تختی لگواؤں گا، اور جس پہ لکھا ہوگا کہ یہ مندر اس کی کمائی میں سے بنا ہے۔ کام شروع ہوتا ہے، اور اسی کے پیسوں میں سے یہ مندر بن جاتا ہے۔ سالوں بعد تختی لگ جاتی ہے، اور جس دن تختی لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کو خواب آتی ہے۔ خواب میں اس نے دیکھا کہ آسمانی فرشتے آتے ہیں، اور فرشتے آ کر اس تختی میں سے اس کے نام کو مٹا کر بیوہ کا نام لکھ رہے تھے۔ ایک بیوہ تھی، اس بیوہ کا نام لکھ رہے تھے، کسی بیوہ کا۔ اس کے جو ملازمین ہیں وہ ان فرشتوں کو بھگاتے ہیں، لیکن پھر وہ بادشاہ کا نام لکھ دیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ دوسرے دن پھر خواب میں یہی واقعہ ہوا، پھر تیسرے دن یہی خواب میں واقعہ ہوا۔ فرشتے آتے ہیں اور آ کر بادشاہ کا نام مٹا کر ایک بیوہ کا نام لکھ جاتے ہیں۔ تو بادشاہ پھر سوچتا ہے کہ یہ کیوں ایسا؟ وہ جو نام بھی لکھا گیا وہ نام کی بیوہ کو بلاتا ہے اگلے دن، اور پوچھتا ہے کہ تو نے اس مندر کو بنانے میں کیا کیا تھا؟ وہ کہتی کہ میں نے، غریب بیچاری نے کیا کرنا ہے، میرے پاس تو کیا ہوگا،
میں تو غریب ہوں، بیوہ ہوں، بے آسرا ہوں، میں تو بس پجارن ہوں، پوجا کرنے والی ہوں، ماننے والی ہوں، عبادت کرنے والی ہوں، تو میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس بس ایمان ہی ایمان ہے۔ اور میں یہی کر رہی تھی، لیکن جب یہ مندر بننا شروع ہوا تو مجھے اس مندر سے تیرے لوگوں نے باہر نکال دیا، اور میں اس مندر میں اپنی پوجا بھی نہ کر سکی، اور اس مندر کی جس کی میں صاف صفائی بھی کرتی تھی اس کی بھی میں خدمت نہ کر سکی۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ پھر میں نے یہ سوچا کہ میں کیسے کروں؟ تو پھر میں تو بس ایک ہی چھوٹا سا کام کرتی تھی۔ وہ کام کیا تھا کہ جن گدوں پر اس مندر کا سامان لاد کر لے کر آتے تھے، میں ان گدوں کے لیے اپنی جو جمع پونجی ہوتی تھی ان کے لیے گھاس خریدتی تھی، اور گھاس ان گدوں کو ڈال دیتی تھی۔ تو بس میں یہی کام کرتی تھی کہ میں اپنے پیسوں سے ان گدوں کے لیے، جن گدوں پر اس مندر کے لیے سامان آتا تھا، ان کو گھاس کھلاتی تھی، اور میں اتنا ہی کر سکتی تھی، اور میں نے کیا کرنا ہے؟ تو پھر اس بادشاہ نے کہا کہ نہیں، میں نے تو اپنی بہتات میں سے کیا، میں نے تو اپنے غرور اور تکبر سے کیا، لیکن تو نے ایمان سے اور دل کے ساتھ خدمت کی ہے، تو لہٰذا اس مندر کی حقدار تو ہی ہے۔ تو بادشاہ نے حقیقتاً پھر اس کا نام لکھ دیا۔ تو میرے ساتھ ہم بھی بہت دفعہ چھوٹے چھوٹے کام کرتے ہیں جن کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بعض کام تو ہم دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، خاندانوں میں، گھرانوں میں بڑھ چڑھ کر، شادیاں ہیں یا کوئی اور مواقع ہیں، مدد ہے، کوئی بیمار ہے تو بڑھ چڑھ کر کہ جی اتنے لے لو، علاج کروا لو، پھر پورے خاندان میں، شریکے میں پتہ چلتا ہے کہ اس نے اتنا دیا ہے، تو ہم اپنی بہتات میں سے دیتے ہیں۔ لیکن بہت سارے ہیں جن کے پاس ہوتا ہے، بے شمار میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جو اس چرچ میں ہیں، چرچ میں بیٹھے ہیں، عبادت کے لیے آتے ہیں، غریب ہیں، کچھ بیوہ بھی ہیں، یقین مانیں، کچھ بیوہ بھی ہیں، غریب بھی ہیں، لیکن ان کا دل جو ہے ان دونوں بیواؤں کی طرح ہے، صارفت کی بیوہ اور اس بیوہ کی طرح جس نے ہیکل میں چندہ ڈالا تھا۔ خدا آپ سب کو برکت دے، آپ کے تمام نذرانوں کو جو آپ ایمان سے دیتے ہیں، جو دل سے دیتے ہیں، جو انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جس ایمان سے، جس محبت سے، جس عقیدت کے ساتھ آپ خدا کے گھر میں جو نذرانے، جو ہدیے، التجائیں، دہیکیاں، شکر گزاریاں لے کر آتے ہیں، خدا ان کو قبول فرمائے، اور مسیح یسوع ہماری بھی تعریف کرے کہ انہوں نے سب سے بڑھ کر ڈالا ہے، کہ جب ایمان سے ڈالا جائے، ایمان سے دیا جائے تو خدا اس کو قبول کرتا ہے۔ خدا ہمیں برکت دے اور ہمیں یہ قوت دے تاکہ ہم دکھی انسانیت کی خدمت کو جاری و ساری رکھیں، خدا کے گھر کی خدمت کو جاری و ساری رکھیں، خدا کے لوگوں کی خدمت کو جاری و ساری رکھیں، تاکہ خداوند ہمارے لیے، ہمارے دامن میں بھی وہی برکت ڈالے جس کا اس نے وعدہ کیا کہ دو تو تمہیں بھی دیا جائے گا، اچھا پیمانہ دبایا ہلایا بھرپور تمہارے دامن میں ڈالا جائے گا، کیونکہ جس پیمانے سے تم ناپتے ہو اسی سے تمہارے لیے بھی ناپا جائے گا۔ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمارے لیے اچھے پیمانے سے ناپے، اور اچھے پیمانے سے ناپتے ہوئے ہماری مشکلوں کو آسان کرے، بیماریوں کو دور کرے، کاروبار کو، رزق کو، روزی روٹی کو برکت دے، تاکہ ہم ہمیشہ خداوند کے نام کو جلال دیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلہ سے۔